الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدیق اعظم سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی ہم سب کی اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ذکر اہل بیت کی اس بابرکت محفل کو تمام مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو ذکر مبارک سن کر سنا کر عمل کرنے کی اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں نے اس بابرکت محفل پاک کو اپنی حیثیت کے حساب سے جتنا بھی تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت سب کی محبت میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آل نبی اولاد علی کے صدقہ سے اپنی بارگاہ سے بے حساب و کتاب اجر و ثواب عطا فرمائے. واقعہ کربلا کے حوالے سے مجھے کہا گیا کہ آپ نے کربلا کے اندر جو شہادتیں ہوئی وہ شہادتیں آپ نے سنانی ہیں. اس حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے کروں گا. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ کربلا کا مختصر انداز میں میں آپ کو سارا کچھ بیان کر دوں تو اس کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ جس کے اندر واقع کربلا کا مکمل خلاصہ نچوڑ کر رکھ دیا ہے. وہاں میرے ساتھ آپ ذرا قریب کرتے ہیں، بڑے حضرات آپ بیٹھے ہیں، ذرا قریب تشریف لے آئے تاکہ ماحول صحیح انداز میں بن سکے. آپ بھی آگے آ جائیں، یہ سامنے جگہ خالی ہے، آپ ذرا ادھر آ جائیے تو پیچھے بیٹھے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. ہم نے یہ ہدیہ محبت پیش کرنا ہے، نہ جانے کسی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اور ہم سب کے لیے یہ مغفرت اور رحمت کی سند بن جائے. شاید لکھا ہے: سید کربلا میں وعدے سید کربلا
امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی کندھوں پر جو سواری کی، اپنے نانا کی پشت پر حالت نماز میں سوار ہوئے، اپنے نانا کی زبان پاک کو بوسا، اپنے نانا پاک کی مبارک داڑھی کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے، کندھوں پر بیٹھ کر زلف مصطفیٰ ان کے ہاتھوں میں مہار ہوا کرتی تھی، سرکار اپنے سینے پر لٹایا کرتے تھے، تو پھر امام حسین نے بھی اس محبت اور پیار کا کربلا میں حق ادا کر دیا۔ حضرت امام حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد مدینے کی طرف رخ کیا ہوگا، مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے نانا کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہوگی، نانا جان آپ نے اتنی محبتیں دی تھی، آج میں نے بھی پھر وہ حق ادا کر دیا ہے۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، سید سے کربلا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی آگے شاعر جو ہے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ شاعر عرض کرتا ہے، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، یہ واقعہ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کیا شہرت حاصل کرنا تھی؟ کیا دنیا کو تو مال و نعمت حاصل کرنا تھا؟ یا لوگوں کی ہمدردیاں وصول کرنی تھی؟ یہ ساری چیزیں تو ہم اہل بیت کے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں۔ جس کو عزت ملتی ہے وہ اہل بیت کے در سے ملتی ہے، جس کو خیرات ملتی ہے وہ اہل بیت کے در سے ملتی ہے، جس کو شہرت ملتی ہے ذکر اہل بیت کے ذکر سنانے سے یا سننے سے ملتی ہے۔ مقصد کیا تھا امام حسین کا؟ مقصد یہی تھا، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے
سے پیار کرنا یہ آج کی کوئی رسم نہیں ہے، یہ ازل سے لے کر ابتدا تک، ازل سے لے کر انتہا تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ کائنات کے خدا کا بھی حکم ہے، کائنات کے مصطفیٰ کا بھی حکم ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، پیار کیا جائے۔ دیکھیے کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، میں شروع میں آپ کے ذوق کو تھوڑا نور بخشتا چلوں، بڑھاتا چلوں۔ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ قاری صاحب آپ یہ محفل سجا رہے ہیں، یہ لوگوں سے بلا کر خیرات کا اہتمام، یہ ذکر کا اہتمام، یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، بس آپ یوں کریں کہ 10 محرم الحرام کو ایک ایک سپارہ بچوں سے پڑھوائیں قرآن مجید کا اور ان کو اصال ثواب کر دیں، یا لوگوں کو کہیں کہ گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے اور اس کا اصال ثواب کر دے، درود پڑھے اس کا اصال ثواب کر دے۔ یہ محفلیں سجانے کی، یہ ذکر پاک سنانے کی، واقعہ کربلا بتانے کی، اہل بیت کی شان بتانے کی یہ ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھیں اور ان کو پڑھتے چلے جائیں، انہیں ثواب دیتے چلے جائیں۔ میں آپ کی توجہ چیک کروں گا، سوال کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ آئیے پھر اس کا ایمان بھرا جواب سنیے۔ مزہ نہیں آ رہا آپ کا؟ صبح صبح تو ویسے ہی بندہ فریش ہوتا ہے، اور حاجی صاحب نے آپ کو تلقین کیا، ذرا اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ سوال ٹھیک ہے کہ مرحومین کو قرآن پڑھ کر اصال ثواب کیا جائے، لیکن آپ پھر ایمان جواب سن، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، قرآن پڑھ کر ہمیشہ اسی کی روح کو اصال ثواب کیا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود قرآن نہ پڑھا۔ قرآن پڑھ کر اس کی روح کو اصال ثواب کیا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود قرآن نہ پڑھ سکے، اس کی روح کو اصال ثواب کیا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود قرآن نہ پڑھ سکے، قرآن پڑھ کر اس کی روح کو اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ارے قد وقت ہم اس قاری قرآن کا ذکر کرتے ہیں کہ سر اگر جسم پر تھا پھر بھی قرآن کی تلاوت تھی، جب یہ سر جسم سے کٹ کر جدا ہو کر نیزے کی نوک پر تھا پھر بھی زبان پر قرآن کی تلاوت آ رہی ہے۔ ہم اس کی روح کو کیسے قرآن اصال ثواب کریں جو سر کٹنے کے بعد بھی نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ رہا ہے؟ اور میں تو یوں کہوں گا کہ جب امام حسین اس دنیا میں زندہ تھے، یہ گردن جس میں حسین سے جڑی ہوئی تھی تو زبان حسین قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ جب یہ گردن کٹ کر نیزے کی نوک پر جب چڑھ گئی، جب یہ گردن جسم سے جدا ہو گئی، پھر یہ زبان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی تھی بلکہ خود قرآن حسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ پھر یہ قرآن حسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، کیوں؟ قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ ہم تو اس قاری قرآن کا ذکر کر رہے ہیں کہ سر جسم سے جدا ہو کر پھر بھی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا قرآن پڑھ کر اس کی روح کو اصال ثواب کیا جاتا ہے جو خود مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکے۔ ہم ان کو کیسے اصال ثواب کریں جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے دیکھیے نا، بارش ہوتی ہے نا، بارش یہ رب کی رحمت ہے، اچھی جگہ پر بھی برستی ہے، بری جگہ پر بھی برستی ہے۔ اچھی جگہ پر جب برستی ہے تو خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے، روڑی پر برستی ہے، گندگی پر برستی ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ پھولوں پر رب کی رحمت برسی اور گندگی پر رب کی رحمت نہیں برسی، ایسا تو ہے نہیں۔ جیسی وہاں بارش برسی ویسی وہاں پھولوں پر برسی تو خوشبو پیدا ہو گئی، گندگی پر برسی اس کا ظرف ہی گندا تھا، اس کے اندر ہی بدبو تھی۔ بارش تو رب کی رحمت تھی، اس نے تو بدبو کو ختم کرنا چاہا لیکن ظرف گندا تھا، بدبو میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح
ذکر اہل بیت کا مہینہ آئے، ذکر صحابہ کا مہینہ آئے، ذکر اولیاء کرام کا مہینہ آئے، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آئے، یہ رحمتیں برستی ہیں۔ جو منافق اور بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کی بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، غلام لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر رب اضافہ فرما دیتا ہے، ان کے عشق کی خوشبو میں بہار آ جاتی ہے، رب ان کے عشق کے اندر ان کی خوشبو میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا، تیرا ظرف گندا تھا، تجھے یزیدی سے پیار ہو گیا، ہمارا ظرف ستھرا تھا، ہمیں حسین سے پیار ہے، ہم مولا حسین سے پیار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے دو الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، 25ویں سپارہ کی آیہ مبارکہ کے الفاظ، حضور علیہ السلام نے بحکم خدا ارشاد فرمایا، محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب تو کہہ دے، لفظ قل سرکار نے خود نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، یہ رب نے کہا، محبوب تو کہہ دے۔ اللہ اکبر، میں تو یوں کہا کرتا ہوں، زبان مصطفیٰ کی ہے، بول رب رہا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، بول رب رہا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، شولا جی میں اگ دا تندور وچوں بولدا، شولا جی میں اگ دا تندور وچوں بولدا، پیسہ ہی تے بندے مغرور وچوں بولدا، پیسہ ہی تے بندے مغرور وچوں بولدا، کوئی ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا، فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا، موسیٰ دا بھی پیار کوہ طور وچوں بولدا۔ اے ناصر شاہ، اسا سارے نچوڑ کر چھٹے نے، رب جو تو بولدا حضور وچوں بولدا، سبحان اللہ، رب جو تو بولدا حضور وچوں بولدا۔ اللہ اکبر، محبوب تو کہہ دے، مولا کیا کہوں، محبوب تو اعلان کرتا ہے نا کہ جس طرح نبیوں نے کہا میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، محبوب تو بھی یہی اعلان کر رہا ہے، مگر میں رب کہتا ہوں تو یہ کہہ دے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگوں میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، مانگتا کیا ہوں، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا شروع کرو، میری آل کے ساتھ پیار کرو، عشق کرو۔ جب میری آل کے ساتھ محبت کرو گے تو پھر ہوگا کیا، میری اولاد سے کہ محبت کرے تو میں آپ سے پیار کروں گا یا نہیں کروں گا، کروں گا نا، میں آپ کی اولاد سے محبت کروں تو آپ مجھ سے محبت کریں گے یا نہیں کریں گے، کریں گے نا۔ اگر آپ کے بچے کو میں 2-4 تھپڑ لگا کر مدرسے سے بھیج دوں تو آپ مسجد کے دروازے سے نہیں بلکہ گھر کے دروازے شور مچاتے چلے آئیں گے۔ اگر میں آپ کی اولاد سے پیار کروں، آپ کے دل میں آٹومیٹکلی طور پر محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ نسخہ دے دیا، لوگوں خدا کی محبت چاہتے ہو، خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کائنات کے محبوب نے مدینے سے آواز دی، لوگوں میرے آقا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی محبت اپنا پیار میرے دل میں بسانا چاہتے ہو، اور نسخہ یہ بتلا رہا ہوں، میری آل کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دو، میری اہل بیت سے پیار کرو، کائنات کا خدا بھی راضی ہو جائے گا، کائنات کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ اہل بیت کی شان پر پھر آگے میدان کربلا میں چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، جب تم رات کو چمکتے ہوئے آسمانوں پر ستارے دیکھتے ہو نا، یہ ستارے آسمانوں پر رہنے والوں کے لیے بطور امان ہیں۔ امان اس انداز سے ہے، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے اس وقت یہ علامت ہوگی آسمانوں پر جو رہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یہ آسمانی نظام سب تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ اسی طرح جس طرح یہ آسمانوں پر چمکنے والے ستارے جب تک چمکتے رہیں گے، آسمانے والے حیات رہیں گے، وہ نظام چلتا رہے گا۔ جب ستارے ختم، آسمانے والے مخلوق ختم، سب کچھ ختم۔ فرمایا اسی طرح اس روئے زمین کے اوپر میری اہل بیت، میری آل جو ہے، میری نسل جو ہے، اس دنیا پر رہنے والے انسانوں اور جانوروں کے لیے امان ہے۔ جب اس روئے زمین سے میری نسل کا آخری فرد جس کی رگوں میں خون محمد دوڑتا ہوگا، خون فاطمہ دوڑتا ہوگا، خون علی دوڑتا ہوگا، فرمایا جب میری نسل کا آخری فرد سید النسل
جب اس روئے زمین سے پردہ کر جائے گا اس وقت قیامت قریب آ جائے گی اور روئے زمین کا تمام نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی یہ بھی علامت ہے۔ جب تک میرا آخری بیٹا، میری نسل کا آخری فرد اس روئے زمین پر زندہ ہے، یہ کائنات یوں ہستی پستی رہے گی۔ جب آخری نسل میں سے میرا بیٹا، آخری فرد اس دنیا سے چلا گیا، اس وقت یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جس ماحول کے اندر آج ہم زندہ ہیں، یہ جو چہل پہل ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اہل بیت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ نبی کی آل کا صدقہ ہے۔ جب نبی کی آل اس دنیا سے چلی جائے گی، رب دنیا کے نظام کو بھی ختم فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میدان کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ 72 افراد جن کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں شہادت نصیب کی، بلکہ ہم تو یوں کہا کرتے ہیں ان لوگوں نے شہادت کو گلے لگا لیا، شہادت کو گلے لگا لیا۔ اگر ہم مولا امام حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو پھر قیامت تک کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی شہید نہ ہوتا۔ آج جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ امام حسین کی سنت ادا کرتے ہیں، اپنے آقا مولا حسین کی سنت ادا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، ملتان شریف کے اندر جن کا مزار پاک۔ آج ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، کوئی اہل بیت کی تھوڑی سی محبت بیان کرتے نا تو خارجی اور ناصبی لوگ ہیں وہ اس عالم دین کے اوپر، اس عاشق اہل بیت کے اوپر رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ رافضی ہو گیا، یہ بندہ شیعہ ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرنا کیا شیعوں کا کام ہے؟ اہل بیت سے محبت کیا شیعوں کا حصہ ہے؟ ارے سنی ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جس نے پیار کیا، اللہ اور اس کے رسول نے جس سے محبت کی اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، اس بندے کے ساتھ پیار کرنے کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تمہیں کسی اور مسلک اور کسی جماعت میں نہیں مل سکتا جتنا ادب اور محبت والا طریقہ کار تمہیں اہل سنت کے اندر رکھنا۔ یہ سنی ماں باپ کی اولاد کا خاصہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اصحاب رسول کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ مولا علی کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے صحابہ کے ساتھ محبت نہیں فرماتے، سب کے ساتھ، لیکن ایک بندے کی خاص محبت ہوتی ہے، خاص تعلق ہوتا ہے۔ اگر لوگوں میں خون علی دوڑتا ہو تو پھر محبت بھی تو خاص ہوتی ہے نا۔ جب آپ نے بڑی محبت فرماتے تھے لوگوں نے آپ پر فتویٰ لگوا دیا کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ رافضی ہو گئے، رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی نا تو آپ نے اس بات کو ایک شعر کے اندر بیان فرمایا۔ آپ نے ایک شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ رکن عالم مولا علی سے محبت کرتا ہے اور مخلوق خدا شاہ رکن عالم کو رافضی کہتی ہے۔ میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی کو دوست رکھتا ہوں، تو مخلوق خدا کیا کہتی ہے؟ مجھے رافضی کہتی ہے۔ پھر آپ نے اگلی لائن میں بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا اگر علی سے محبت کرنے پر شاہ رکن عالم پر تم رافضی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو اور پھر شاہ رکن عالم کی بھی سنو، کیا آپ فرماتے ہیں بس خدا مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ جس کو سمجھ آئیے وہ تو بولے سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ بس خدا مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ اگر علی سے محبت کرنے کی وجہ سے شاہ رکن عالم رافضی ہوتا ہے تو پھر یہ فتویٰ خدا پر بھی لگاؤ، مصطفیٰ پر بھی لگاؤ، جبریل پر بھی لگاؤ کہ یہ بھی رافضی ہے۔ اس لیے علی تو وہ ذات ہے، علی تو وہ ہستی ہے کہ کائنات کا خدا بھی علی سے محبت فرماتا ہے، اس کی شان میں قرآن میں آیات نازل فرماتا ہے، کائنات کا مصطفیٰ بھی علی سے محبت فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے تو خیبر میں علی کہہ کر پکارتے ہیں، اسی وجہ سے ہجرت کی رات بستر پر لٹا کر جاتے ہیں، اسی وجہ سے مدینے میں اپنے نائب بنا کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں، خدا بھی محبت کرتا ہے، تو پھر یہ فتویٰ جبریل پر لگاؤ، اس لیے کہ جبریل بھی علی سے محبت فرماتا ہے۔ اگر شاہ رکن عالم علی سے محبت کرنے کی وجہ سے رافضی ہے تو پھر خدا بھی رافضی، مصطفیٰ بھی رافضی، سید الملائکہ جبریل بھی رافضی۔
اللہ اکبر. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا، جس کو پیار نصیب ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 ہمارے فقہاء کرام میں سے اماموں میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں، دوسرے نمبر پر ان کا مقام ہے. آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں. آپ بڑی محبت فرماتے ہیں اہل بیت کے گھرانے سے. لوگوں نے فتویٰ لگا دیا، انہوں نے کہا کہ امام شافعی تو رافضی ہو گیا. یعنی میں یہ پڑھ کر نہ سوچ رہا تھا یہ یزیدی ٹولہ آج موجود نہیں ہے، یہ یزیدی ٹولہ ازل سے چلتا آ رہا ہے. یہ یزیدی ٹولہ بھی ازل سے چلتا آ رہا ہے، حسینی ٹولہ بھی ازل سے چلتا آ رہا ہے، یہ حسینی لشکر بھی ازل سے چلتا آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امام شافعی بھی رافضی ہو گئے. اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ نے پھر شعر لکھا. آپ نے فرمایا ان کان رفض الحب آل محمد، اگر آل محمد کے ساتھ محبت کرنے کا نام رافضی ہونا ہے تو پھر گواہ ہو جاؤ فلیشہد الثقلان انی رافض. اگر اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے تم امام شافعی کو بھی رافضی کہتے ہو تو پھر آؤ. امام شافعی توبہ نہیں کرتا، معذرت نہیں کرتا، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو جن و انس کو گواہ بنا کر کہتا ہے انی رافضی. ہاں امام شافعی سب سے بڑا رافضی ہے، امام شافعی سب سے بڑا رافضی ہے. اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رافضی ہونا ہے تو امام شافعی سب سے بڑا رافضی. ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں. صاحب تو نے نہ جانے کس کی کتابیں پڑھی، کس کا کلمہ پڑھا، کس کی صحبت میں بیٹھا. ہم تو اس سلسلے کے ماننے والے ہیں، اس بزرگوں کو ماننے والے ہیں جن بزرگوں نے برملا یہ کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد در دست یزید حقہ کے برائے لا الہ است حسین. اور جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ربائی پڑھی یہ بھی خواجہ صاحب معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہیں. آپ فرماتے ہیں اسلام ماتا خلفائے راشدین. اگر پوچھتے ہو اسلام کیا ہے تو خواجہ تمہیں 2 لفظوں میں جواب دیتا ہے خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کا نام اسلام ہے. 4 خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کا نام یہ اسلام ہے. اب پوچھتے ہو ایمان کیا ہے؟ ایک ہے اسلام، یہ پہلا درجہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان. پھر دوسرا درجہ ایمان کا، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ تھا اسلام، خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کا نام یہ اسلام ہے. ایمان پوچھتے ہو ایمان کیا ہے؟ آپ فرماتے ایمان ماں محبت آل محمد، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ سراسر اہل ایمان ہے. یہ میں تمہیں 2 لفظوں میں بتلا رہا ہوں. خلفائے راشدین کی پیروی یہ اسلام ہے، آل نبی اولاد علی سے محبت کرنا یہ سراسر ایمان ہے. تو خدا کا شکر ہے ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ان بزرگوں نے ہمیں یہ سب کچھ پڑھایا ہے. آئیے میدان کربلا کی طرف چلتے ہیں. 22,000 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے، لیکن قربان جائے گنتی کے ان چند افراد کے اوپر. اللہ اکبر. جن کو رب کائنات نے استقامت نصیب فرمائے اور وہ اپنی قربانیوں کے اندر سرخرو ہوئے اور اللہ رب العزت نے انہیں عزتوں اور عظمتوں سے نوازا. سامعین کرام یہ واقعہ کربلا جو ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا واقعہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ واقعہ ہے جس کی بشارت حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بیان فرما دی. فرمایا کہ میرے صحابہ 61 ہجری سے پناہ مانگ رہا ہوں. 61 ہجری کے اندر اور 62 ہجری کے اندر میری امت کی حکومت جو ہے وہ قریش کے ان بے وقوف اور نوجوان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی. ان بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں جو نوجوان ہوں گے، لیکن وہ میری امت کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دیں گے، میری اہل بیت کے خون میں منہ ماریں گے. یہ سرکار نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں صدا لگایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں 61 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ وقت دیکھنے سے پہلے مجھے موت دے دینا. میں نہیں چاہتا جو میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے وہ منظر میں اپنی نگاہوں سے دیکھوں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ کا گزر اسی میدان کربلا سے ہوا تھا. آپ نے اپنے جانسار ساتھیوں کو جو 7 لوگ جو انہیں پہلے فرما دیا تھا، فرمایا تھا لوگوں یاد رکھنا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین آ کر خیمے لگائے گا. یہ وہ جگہ ہے
جہاں پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا، میرا علی اصغر شہید ہوگا، یہاں ان کو قتل کیا جائے گا، یہاں ان کے خیمے لگیں گے۔ یہ آپ نے اس وقت اپنے زمانہ پاک میں بیان فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے پھر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کی طرف لے کر کرتا ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ لگی ہے، حضور علیہ السلام کے ایک ران کے اوپر سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم تشریف فرما، دوسری ران کے اوپر مولا امام حسین تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں۔ محبتوں کا یہ ماحول ہے، پیار کا یہ ماحول ہے۔ اللہ اکبر۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، منظر دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے بیٹے ایک ران پر، دوسری پر امام حسین، سرکار کبھی بیٹے کو، کبھی نواسے کو، کبھی بیٹے کو، کبھی نواسے کو، مسکرا رہے، خوش ہو رہے ہیں، کبھی بیٹے کا ماتھا چومتے ہیں، کبھی نواسے کا ماتھا چومتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، پیغام خداوندی تھا، عرض کی یا رسول اللہ، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرمایا بولیے۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کائنات نے پیغام بھیجا ہے، رب آپ میں سے ان دو میں سے ایک کی قربانی مانگتا ہے، ان دو میں سے ایک کی قربانی مانگتا ہے، ایک کو قربان کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ذرا سوچئے، انسان خوش ہو، اچانک دکھ مل جائے، غمی آ جائے، تو پھر انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ وہ محبتوں کا جو سما تھا وہ غم کے اندر تبدیل ہو گیا۔ سرکار ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھتے، ایک نظر مولا حسین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار نے فرمایا جبریل، اگر تو کہے تو میں تجھ سے ایک مشورہ نہ کروں، ایک مشورہ کرتا ہوں، مجھے مشورہ دے۔ ابراہیم میرا بیٹا ہے، حسین میرا بھی بیٹا ہے، میری فاطمہ کا بھی بیٹا ہے۔ اگر میں ابراہیم کو قربان کرتا ہوں تو صرف میں روں گا، میری آنکھوں میں آنسو آئے گی، لیکن اگر میں حسین کو ابراہیم پر قربان کرتا ہوں، میں تو روں گا ہی صحیح، لیکن میرے ساتھ روتے ہوئے میری بیٹی فاطمہ بھی روے گی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی دکھ پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ جبریل مجھے مشورہ دے، میں ابراہیم کو حسین پر قربان کروں یا حسین کو ابراہیم پر قربان کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی عرض کی ہوگی، رب نے بھی کہہ دیا ہوگا، محبوب ابراہیم کو حسین پر قربان کرو۔ سرکار نے فرمایا ملک الموت، میں ابراہیم کو حسین پر قربان۔ حضرت ابراہیم کی روح پرواز کر دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب اگلی بات اس سے بھی بڑے دکھ والی ہے، بڑا غم دینے والی ہے، وہ یہ ہے، یہ جو آپ کے نواسے رسول امام حسین ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا، کافر نہیں ہوں گے، یہودی اور عیسائی نہیں ہوں گے، مسلمان ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، تسبیح کے دانے پھینکنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، سر پر امام سجانے والے ہوں گے، اذانیں دینے والے ہوں گے، اسی حسین کے پیچھے کربلا میں نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ مولا آپ کی امت کے وہ لوگ آپ کے نواسے امام حسین کو بھی شہید کر دیں گے، آپ کے نواسے مولا حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کون سی جگہ ہوگی؟ عرض یا رسول اللہ، وہ جگہ کربلا ہے۔ یہ کربلا ایک مقام کا جو نام تھا، میدان کربلا میں آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کو وہاں اس جگہ کی تھوڑی سی مٹی نہ پیش کر دوں؟ مولا امام حسین جہاں شہید ہوں گے وہاں کی مٹی نہ پیش کر دوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل بیٹھے مدینے میں، اور یہ جگہ کہاں واقع ہے؟ ایران کے اندر کربلا میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں سے اپنا نورانی پر مارا اور کربلا کی تھوڑی سی مٹی لی اور ڈبیا کے اندر ڈال کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ اگر یہ جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے، مجھے بتائیے امام الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہاں جو ہم بیٹھ کر ذکر اہل بیت کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے آقا مولا اپنے روزے میں بیٹھ کر ہم غلاموں کی زبان سے ذکر اہل بیت کو سن بھی رہے ہیں، غلاموں کے چہروں پر تک بھی رہے ہیں، اور ہمارے آقا مولا کی نظر کرم ہمارے اوپر جمی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈبیا کے اندر مٹی پیش کی اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مٹی جس دن، یہ ریت
جس دن خون کے اندر تبدیل ہو جائے، جس دن خون کے اندر تبدیل ہو جائے گی، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کے نواسے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اس دن مٹی خون میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، 61 ہجری آ گئی، جدید تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ ساری باتیں باقی آپ نے سمجھ لی ہیں۔ المختصر چلتے چلتے میدان کربلا صحیح ہے۔ میدان کربلا آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ دیا، پہلے بھی خطبہ دیے لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے حتمی خطبہ دیا، یعنی آخری ٹو دا پوائنٹ بات کی۔ اور قربان جاؤں سنیو تمہارے اوپر، حضرت امام حسین نے کربلا میں جس جماعت کا نام لیا اسے اہل سنت پر جماعت کہا جاتا ہے، اور سنی فخر سے کہتا ہے کہ ہاں میں سنی ہوں، میں کوئی اور بلا نہیں ہوں۔ کسی جماعت کو 200 سال ہوئے پڑے، کسی کو 100 سال ہوئے، کسی کو 50 سال ہوئے، کسی کو 300 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن سنی تیرے نام پر قربان جاؤں، تیری جماعت پر قربان جاؤں۔ تیری جماعت، تیرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پاک سے چلتی آ رہی ہے، اور تیری جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کا نام امام اہل سنت نے، امام حسین نے کربلا کے اندر یزیدیوں کے نام لیا تھا۔ یہ کتاب میرے گھر کے اندر میرے کمرے میں موجود پڑی ہے، مولانا محمد شفیع پاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے اندر آپ یہ ساری حدیث پاک خطبہ مکمل درج فرماتے ہیں۔ امام حسین آئے، خطبہ دیا، فرمایا لوگوں مجھے دیکھو، میں تمہارے سامنے علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسہ کھڑا ہوں، جن کے بارے میں کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرا حسن بھی جنت کا سردار ہے، میرا حسین بھی جنت کا سردار ہے۔ میں یہاں پر چلتے چلتے آپ کو ایک ٹچ دیتا چلوں، کس کس کی تمنا ہے کہ ہمیں رب جنت عطا کرے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو۔ سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ دوسری جماعت کے لوگوں سے بھی آپ پوچھ لیں نا کہ آپ یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ ایک ہی جواب دیں گے، رب کائنات کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں ان لوگوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، تم یہ سارا کچھ جنت کے حصول کے لیے کر رہے ہو، کبھی تم نے اپنے قوم کو یہ بھی بتایا ہے کہ جس جنت میں تم نے جانا ہے رب نے اس جنت کا وارث کن لوگوں کو بنایا ہے؟ وہ ایک جملہ کہتے ہیں نا، جان نہ پہچان تے تھکے دا مہمان، جان نہ پہچان تے تھکے دا مہمان۔ میرے گھر میں آپ آئیں تو آپ کو یہ پہلے معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ ہم قاری صاحب کے گھر میں جا رہے ہیں، اس گھر کا جو وارث ہے ہمیں پتہ تو، میں آپ میں سے کسی کے گھر میں جاؤں اس وارث کی پہلے مجھے خبر تو لینی پڑے گی نا، میں اس کے گھر میں جا رہا ہوں۔ تم جس جنت کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس جنت کے لیے تم سارا کچھ یہ قربان کر رہے ہو، یہ برداشت کر رہے ہو، رب کائنات نے اس جنت کا وارث کن لوگوں کو بنایا؟ ذرا ان لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ جنت کا وارث کون ہے؟ میرے اور آپ کے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ کیا رب کی جنت اتنی لاوارث ہے کہ جو اس کے منہ میں بھی آئے گا وہ منہ اٹھا کر رب کی جنت میں چلا جائے؟ کیا رب کی جنت اتنی لاوارث ہے کہ جس کے جی میں آئے وہ منہ اٹھا کر چلا جائے گا؟ نہیں، رب جنت کا خالق ہے لیکن اس نے مالک کسی اور کو بنا دیا ہے۔ رب جنت کا خالق ہے لیکن اس نے مالک کسی اور کو بنا دیا ہے۔ آج میں تجھے بتاتا ہوں جنت کا وارث کون ہے، اپنی بات نہیں کر رہا، کسی بزرگ کی کہانی بیان نہیں کر رہا، میں تمہیں زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ سنا رہا ہوں۔ کف سوادنا مصری اندر، کف سوادنا مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، محمد بخشا انہاں سارے نالوں گلاں سجڑ دیا مٹھیاں، محمد بخشا انہاں سارے نالوں گلاں سجڑ دیا مٹھیاں۔ اب میں تمہارے زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ سناتا ہوں۔ کائنات کیا نے فرما دیا جنت کے وارث کون ہے؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ اے لوگوں اپنی امت کو بتاؤ، اپنی جماعت کے لوگوں کو بتاؤ، جس جنت میں تم جانا چاہتے ہو آدھی جنت کا مالک رب نے مولا حسن کو بنا دیا ہے، اور آدھی جنت کا مالک رب نے مولا حسین کو بنا دیا ہے۔ مہر لگا دی ہے، جنت میں وہی جائے گا
کہ جس کے دل میں اصحاب رسول کی محبت، اولیاء امت کی محبت، مصطفیٰ کی محبت بھی ہوگی، لیکن ان تمام محبتوں کے ساتھ امام حسن کی بھی محبت ہوگی، مولا حسین کی بھی محبت ہوگی۔ اگر تیرے دل میں ان کی محبت نہیں ہے تو پھر جنت کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جن کے بارے میں سرکار نے یہ کی۔ آگے جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، سنی کے مسلک پر قربان جاؤں، جس کی گل میں چھوڑ نہیں ہوتا، ناصر ڈاما ڈول نہیں ہوتا، کوئی اندروں باروں ایک ہوتا ہے، سنی گول مٹول نہیں ہوتا، اندروں باروں ایک ہوتا ہے، سنی گول مٹول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے نانا نے ہمیں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وہ قرۃ عین اہل سنہ، کہ میرا حسن اور میرا حسین کون ہے؟ یہ جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، اور جو اہل سنت والجماعت سے سنی ماں کا بیٹا تعلق رکھنے والا ہے، مولا حسن اور امام حسین کو رب نے سنی کی نگاہوں کی ٹھنڈک بھی بنا دیا ہے۔ ہمارے آقا مولا نے ہمیں سنی ماں باپ کی اولاد کی آنکھوں کی راحت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے پہچانو، میں تمہارے سامنے حسینی بریانی کروں، جہنم کو مول نہ لو۔ لیکن بدبختی غالب تھی، انہوں نے کہا نہیں حسین، یا تو بیعت کرو یا پھر کربلا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت ہو نہیں سکتی، آؤ پھر میدان سجاتے ہیں، علی کا خون بھی دیکھو، یزید کی نسل بھی دیکھو، تم اپنا خون دکھاؤ، ہم اپنا خون دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میدان جنگ میں جس نے شہادت کی اس کو حر کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں حر کہا جاتا ہے۔ جب اس نے امام حسین کا آخری خطبہ سنا، یہ والا، اس نے گھوڑے کو ایڑی ماری اور امام حسین کے لشکر میں آ توبہ کی، مولا حسین میں معافی مانگتا ہوں، میں آپ کو کربلا میں لے کر آیا، میں آ گیا ہوں، مجھے معافی دے دیجیے، کیا معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا تو کریم لوگوں کے در پر آیا ہے، تو اب بھی آ گیا ہے، کیا حسین نے تجھے معاف کر دیا ہے؟ آگے وہ بھی حر تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مولا حسین، سب آپ کو لے کر کربلا میں آیا ہوں، اب سب سے پہلے ان یزیدیوں کو چھوڑ کر میں آیا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے، رب نے کرم کیا، میں آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا ہوں، اب نام حسین پر سب سے پہلے گردن کٹانے کا اعزاز بھی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ اعزاز بخشیے، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حر، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں معنی بنتا ہے آزاد۔ مولا حسین نے فرمایا تیرا نام حر ہے؟ تیرا نام حر ہے، معنی آزاد۔ فرمایا جا، حسین تجھے گارنٹی دے رہا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ نکل کر آزاد سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر آزاد سے مارا حر نے یہ نعرہ، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ سب سے پہلے حر نے جامع شہادت نوش کیا، پھر اس کے بعد خاندان کربلا کے لوگ آئے۔ مولا امام حسین نے اپنا 18 سالہ نوجوان جو سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ تھا، امام حسن سر سے لے کر ناف تک شبیہ مصطفیٰ تھے، مولا حسین ناف سے لے کر پاؤں سے تک شبیہ مصطفیٰ تھے، لیکن یہ جگر گوشہ امام حسین سیدنا علی اکبر 18 سالہ نوجوان، یہ سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی مشابہت تھا، تشبیہ مصطفیٰ تھا۔ لوگ دیکھتے علی اکبر کو تھے لیکن دیدار مصطفیٰ کا کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، آپ نے علی اکبر کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی اکبر کے رگوں میں خون علی تھا، خون حسین تھا، خون محمد تھا، اپنا جبر دکھاتے چلے گئے، لیکن آخرکار 22,000 یزیدی تھے، ایک علی اکبر کیا کرتا؟ لیکن روایت میں آتا ہے آپ نے کئی ایک یزیدیوں کو وہاں سے دھکیل دیا، پیاس لگ گئی، پھر واپس پلٹ آئے مولا حسین کی بارگاہ میں، عرض کے بدان صرف ایک گھونٹ پانی کا دے، ایک قطرہ پانی کا دے دیں، پھر دیکھیے خون علی حیدر کرار تمہیں کیا دکھاتا۔ یہ یزیدیوں کا سب ہستی سے نہ مٹا دوں تو مجھے علی کا خون کون کہے گا؟ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے فرمایا علی اکبر پانی تو میرے پاس بھی ہے، وہ تو یزیدیوں نے بند کر رکھا ہے۔ ہاں جب حسین کو پیاس لگتی تھی نا تو کیا ہوتا تھا، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ اپنی زبان کو حسین کے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے، اپنی زبان پاک کو
میرے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے، بیٹا علی اکبر میرے پاس پانی تو نہیں ہے، اللہ اکبر میں اپنے نانے کی سنت ادا کرتا ہوں، تیرا باپ اپنی سوکھی زبان کو تیرے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ مولا حسین نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالی، خشک زبان تھی، کیا نکلتا، لیکن پھر مولا حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری اور حضرت علی اکبر کے منہ کے اندر رکھ دی۔ فرمایا علی اکبر یہ انگوٹھی لے جاؤ، یہ تمہیں اگر پانی دے سکے، کچھ دے سکے تو اس سے سیراب ہو کر جنگ کر لینا، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے جنگ کی، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا، انہوں نے کہا یہ اکیلے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو اس کی نسل ہے جو 40 لوگ خیبر کا دروازہ نہ اٹھا سکے، ان کے بابا نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر خیبر کا دروازہ اٹھا کر رکھ دیا، ان علاقوں میں تو علی کا خون دوڑتا ہے، ہم کیسے مقابلہ۔ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی برچھار کی۔ ایک بدبخت یزیدی تھا، اس نے نیزہ پکڑا اور نشانہ بنا کر علی اکبر کی سینے کی طرف پھینکا، جو آپ کے سینے میں لگا اور آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر نیچے تشریف لائے اور آواز دی، یا ابتاہ ودرکنی، اے میرے ابا جان مجھے سنبھالیے، اے ابا جان مجھے سنبھالیے۔ مولا امام حسین 56 سال 5 ماہ 5 دن آپ کی عمر مبارک تھی، سر اور داڑھی کے سارے بال سیاہ تھے، لیکن جب جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے گئے، دیکھا بیٹا جوان شبیہ مصطفیٰ تڑپ رہا ہے، نیزہ چھاتی کے اندر لگا ہوا ہے۔ آپ نے جب نیزے کو پکڑ کر باہر نکالا، خون کا پھوارا نکلا، روح پرواز کر گئی، ہاتھوں کو اٹھا کر جب نوجوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو خیمے میں لے کر آتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ جب گئے تھے سر اور داڑھی کے سارے بال سیاہ تھے، لیکن جب جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لے کر آئے، صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، رضامندی کا اظہار کیا، رب سے شکوہ نہیں کیا۔ جب بیٹے کی نوجوان کی لاش کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، کتنا دکھ پہنچا، کتنا غم پہنچا کہ سر اور داڑھی کے جو سارے سیاہ بال تھے وہ سارے سفید ہو چکے تھے، گئے تھے تو سیاہ تھے، جب اٹھا کر لائے تو سر اور داڑھی کے سارے بال سیاہ اور سفید ہو چکے تھے، اس دکھ کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، پھر وقت گزرا، 6 ماہ کی علی اصغر کی باری آئی۔ لوگ کہتے ہیں، اور یہ کتابوں میں میں نے پڑھا کہ سیدہ زینب نے فرمایا، اے حسین اس بچے کو لے کر جائیے، ان یزیدیوں سے کہیے کہ تمہارا واسطہ میرے ساتھ، اس بچے کے ساتھ تو نہیں، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تھوڑا سا پانی اس کو دے دیجیے تاکہ اس کی تو پیاس بجھ جائے۔ لیکن اہل ایمان، اہل ادب لوگ، اہل وفا لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ مولا حسین علی اصغر کو اٹھا کر یزیدیوں سے پانی کی بھیک مانگنے گے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ مولا حسین نے علی اصغر کو 6 ماہ کے علی اصغر کو جو ہاتھوں پر اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے لے کر گئے تھے، آپ نے یزیدیوں کو جا کر یہ کہا تھا میں پانی نہیں مانگنے آیا، بلکہ علی اصغر کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان کرنے آیا۔ جو اپنے قدموں پر چل کر آ سکتے تھے وہ عباس بھی چل کر آ گیا، میرے علی اکبر بھی چل کر آ گیا، میرا مسلم بن عقیل بھی چل کر آ گیا، سارے چل کر آ گئے۔ میرا علی اصغر پاؤں پر چل کر نہیں آ سکتا تھا، حسین اپنے پاؤں پر اٹھا کر لے آیا ہے، میں اپنے پاؤں پر اٹھا کر لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حرمل نامی ایک یزیدی کافر بدبخت جب مولا حسین ہاتھوں پر اٹھا کر کھڑے تھے، اس نے تیر کا نشانہ بنایا، اس نے جب تیر مارا ننھے علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا، وہ مولا حسین کے بازو میں جا کر لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ 6 ماہ کا علی اصغر تھا، وہ نرم نازک گلا کیا رہتا اس تیر کے آگے۔ آپ بھی شہید ہوئے۔ جب خون علی اصغر نکلا، مولا حسین نے اس خون کو اپنے چلو میں دیا اور آسمان کی طرف اٹھا کر پھینکا اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، مولا جہاں تو نے امام حسین کی، غازی عباس کی قربانی کو قبول کیا ہے، علی اکبر کی قربانی کو قبول کیا ہے، مولا حسین تیری بارگاہ میں یہ علی اصغر کی قربانی پیش کر رہا ہے، میرے حسین کے ننھے علی اصغر کی قربانی کو بھی قبول فرما، میری یہ چھوٹی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت گزرتا گیا، مختصر مولا حسین کی باری، امام حسین آپ کی باری آ گئی۔ اللہ اکبر۔ سب کو میرا حسین اٹھا کر لایا، جب حسین کی باری آئی تو کوئی بھی اٹھانے والا نہیں، سب کو سجا سوار کر میرے حسین نے رخصت کیا، جب میرے حسین کی باری آئی تو کوئی سجانے والا نہیں تھا۔
کوئی بھیجنے والا نہیں تھا، کوئی الوداع کہنے والا نہیں تھا۔ مولا حسین کی جب باری آئی، اللہ اکبر، اپنے والد محترم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کا امامہ اپنے سر پر سجایا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پوشاک زیب تن کی، پھر آپ نے اپنے بھائی امام حسن کا وہ کمر بند ہوتا ہے کپڑا ہے وہ باندھا آپ نے، اللہ اکبر، پھر مصطفیٰ کریم کی وہ تلوار جو آپ نے مولا علی کو عطا فرمائی تھی، جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اللہ اکبر۔ جب آپ نے مرحب کو قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، اس وقت تاریخ بتلاتی ہے اس جگہ کے ذرے ذرے سے یہ آواز آئی تھی، فرشتوں نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ علی جیسا جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، علی جیسا جوان بھی، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، اللہ اکبر۔ مولا حسین اپنے گھوڑے کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، ذوالجناح بھی آتا ہے، دلدل بھی آتا ہے، آپ کے گھوڑے پاک کا نام دیکھیے۔ یزید کی نسل ختم ہو گئی، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، یزید جب مرا تھا نا، 15 بیٹے اور اس کی 3 بیٹیاں موجود تھیں، یعنی 18 بچے اس کے روئے زمین پر موجود تھے، لیکن آج پوری روئے زمین کا چکر لگا لو، تمہیں یزید کی نسل نظر نہیں آئے گی، یزید کا کوئی بھی بچہ تمہیں نہیں ملے گا، لیکن میں حسین پر قربان جاؤں، میرے مولا حسین کا ایک بیٹا بچا تھا کربلا کے اندر، 14 سالہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن رب کائنات نے حسین کی نسل کو یوں پروان چڑھایا، پوری دنیا میں جہاں بھی 4 لوگ بستے ہیں، لوگوں کی آبادی ہے، جہاں چکر لگاؤ تحقیق کرو، ان لوگوں کے اندر تمہیں مصطفیٰ کی امت بھی نظر آئے گی، حسین ابن علی کا خون بھی مصطفیٰ کی امت بھی نظر آئے گی، آل نبی اولاد علی کی نسل بھی نظر آئے گی، اللہ اکبر۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑے کو ایڑھی مار دی، خیموں میں چیخے ہیں کہ اب حسین بھی جا رہے ہیں، اب کون ہے ہمارا پرسان حال، لیکن گھوڑا چلتا نہیں، گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، گھوڑا چل نہیں رہا، امام حسین ٹھوکر پر ٹھوکر مارتے ہیں، لیکن دل چلنے کا نام نہیں ہے، ذوالجناح چلنے کا نام نہیں۔ آپ نے چھڑکا تو پھر گھوڑے نے نیچے گردن کر کے اشارہ کیا پاؤں کی طرف، اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا حسین نے جب پاؤں کی طرف نظر ڈالی تو میرے مولا حسین نے کیا دیکھا کہ آپ کی وہ نہیں دیکھی جو وہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ اس ذوالجناح کے دل کے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھی، پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور اپنی ننھی زبان سے کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح قدم نہ اٹھا، میں دیکھ رہی ہوں اس راہ پر جو بھی گیا ہے وہ زندہ تو گیا ہے، واپس زندہ پلٹا نہیں، وہ واپس نہیں آیا، اے ذوالجناح میں تجھے واسطہ دیتی ہوں نہ چلنا، اپنے قدموں میں حرکت نہ پیدا کرنا، میرے بابا حسین میں تو ان کی چھاتی پر سویا کرتی ہوں، یہ مجھے لوریاں دیتے ہیں، یہ میرا ماتھا چومتے ہیں، مجھے سینے سے لگا کر سلاتے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں جس راہ پر علی اکبر گیا ہے وہ راہ سے واپس نہیں آیا، اسی راہ پر میرا غازی عباس بھی گیا، دیگر بھی گئے، وہ واپس نہیں آئے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں اب اسی راہ پر میرا بابا جا رہا ہے، میرا باپ جا رہا ہے، میں ان کی چھاتی پر سویا کر، اب یہ چلیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے، مجھے کون لیریاں دے کر سلائے گا، مجھے کون سینے پر سلائے گا، کون میرا ماتھا چومے گا، اللہ اکبر۔ مولا حسین نیچے اترتے ہیں، ننھی سکینہ کو اٹھا گلے سے لگا پیار کرتے ہیں، پھر سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں اور پھر میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں، جس کو یوں کسی نے بیان کیا، جب یزیدیوں نے دیکھا امام حسین آ رہے ہیں، وہ کسی نے کیا خوب لکھا، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، تمام جسم ناز میں چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بلجکی حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بلجکی حسین ہے۔ مولا حسین آئے، ایک ایک کر کے لڑتے رہے، پانی نکال دیا یزیدیوں کا، لیکن انہوں نے کہا ہم ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، گھیرا ڈالو پھر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے گھیرا ڈالا، تیروں کی برچھاڑ کی، اللہ اکبر، جب تیر حد سے زیادہ کراس ہوئے، جسم زخموں سے بھر گیا،
مولا حسین نیچے تشریف لائے، فرش زمین نے حسین کے جسم کو بوس کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہا کرتے حسین کا جسم زمین پر گر گیا، اور ہم یہ ایسے شان اہل بیت بیان نہیں کرتے جس طرح سے دوسرے لوگ سر بھی ننگا، منہ میں بیڑا، پتہ نہیں کیا سے کیا کھا کر اور سر پیٹ پیٹ کر اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ نہ، ہم جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں سروں پر امامہ سجاتے ہیں، زبان کو وضو کر کے مسواک لگا کر پاک صاف کرتے ہیں، جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، اور جملوں کا انتخاب کر کے، لفظوں کا انتخاب کر کے ہم ذکر اہل بیت کو بیان فرماتے ہیں، ادب کے دائرے میں بیان فرماتے ہیں۔ مولا حسین کا جسم پاک زمین پر تشریف لایا، اس سرزمین کربلا نے وجود حسین کو چوما۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتے گزرتے آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اور جمعے کا دن ہوگا جس دن رب کائنات قیامت کا دن قائم فرمائے، میدان حشر لگے گا، تانبے کی زمین ہوگی، ملک شام کا علاقہ ہوگا۔ محرم کا مہینہ 10 محرم کی تاریخ جمعے کا دن ہوگا جب یہ میدان قیامت کو سجایا جائے گا۔ یاد رکھنا، جب یہ واقعہ کربلا ہوا 10 محرم کی تاریخ تھی، محرم کا مہینہ تھا، اور جو دن تھا یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جمعۃ المبارک کا یہ پاک کا دن تھا جس دن یہ واقعہ کربلا ہوا۔ اللہ اکبر۔ عصر کا ٹائم تھا جب مولا حسین کی شہادت کا وقت قریب آیا، جب آپ نے دیکھا کہ اب چاروں طرف یزیدی ہے، سنان بن انس، عمر بن سعد، خلد بن یزید، شمر ابن زیاد، یہ سارے میرے خون کے پیاسے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ مولا حسین نے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، مولا حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ یہ جو شمر لعین تھا نا، اس بدبخت نے آ کر امام حسین کی پشت پر سوار ہوا۔ مولا حسین سجدے میں تھے، یہ آپ کی پشت پر سوار ہوا۔ جب یہ پشت پر سوار ہوا، مولا حسین نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ جب اس شمر لعین کے چہرے کو دیکھا نا تو کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ بیان فرما دیا تھا کہ لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں ایک ابلک نامی کتا، ایک ابلک نامی، اس کو یوں سمجھ لے برس کی بیماری ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اس شخص کو کتے کی شکل میں دیکھ رہا ہوں جس کو برس کی بیماری ہو، اس کے جسم پر برس کی بیماری کے نشان ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوں وہ ابلک نامی کتا میری اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، وہ میری اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ امام حسین نے جب گردن اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا تو برس کی بیماری کے نشان اس کے چہرے کے اوپر موجود تھے۔ آپ نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا۔ آج اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے، یہ شمر لعین کی صورت میں وہ ابلک نامی کتا آپ کی آل کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا، اس کو بھی سنا دیا، اس کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ مولا حسین کی گردن پر وار کیا اور آپ کے جسم پاک سے مبارک گردن کو جدا کر دیا۔ جب جسم پاک سے گردن کو جدا کیا ہوگا، اللہ اکبر، مولا حسین نے سجدے میں گردن دی۔ سرکار فرماتے ہیں جو اس دنیا میں جس حال میں مرے گا، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ مولا حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا حالت سجدہ میں۔ کوئی قیامت کے دن کسی حال میں اٹھایا جائے گا، کوئی کسی حال میں، لیکن جب آل نبی اولاد علی نواز رسول کی باری آئے گی، مولا حسین میدان کربلا میں حالت سجدہ میں اٹھایا جائے گا۔ اس وقت آپ کے جسم پاک سے وہ خون بہہ رہا ہو، خون نکل رہا ہوگا، اسی خون کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ مولا علی کو جب شہید کیا گیا، اسی خون کے ساتھ آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ امام حسن اسی خون کو لے کر حاضر ہوں گے، آپ کے خاندان کے سارے لوگ خون لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ نے سجدے میں سر رکھا ہوگا، جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، تو پھر آواز خدا بندی آئی ہوگی، مولا علی نے بھی آواز دی ہوگی، ہمارے آقا مولا نے بھی آواز دی، جس کو شاعر نے یوں بیان کیا، اللہ اکبر، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور انہوں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب ہی انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی
नाज है। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने सजदे में रख कर ये अल्फाज कहे थे, अल्लाहुम्मा रदन बिरदाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन लिअमरिका सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला। मौला मैं सब कुछ लुटा कर तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, सब कुछ कुर्बान करके तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। हुसैन ये पूछता है, मौला मैं तो सब कुछ कुर्बान करके राज़ी हूँ, क्या तू भी हुसैन पर राज़ी हुआ है या नहीं? तो भी हुसैन पर राज़ी हुए। तो फिर आवाज़ आई होगी, औरों ने भी सजदे किए मगर इसका अजब ही अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। जब फरिश्तों के सामने रब ने ये बात रखी थी, मैं इंसान बनाने लगा हूँ, उन्होंने कहा था मौला तो ऐसा नायक बनाएगा जो खून बहाएगा, फसाद फैलाएगा, लेकिन जब मौला हुसैन ने सजदे में सर रखा होगा, ये कुर्बानी दी होगी, रब ने फरिश्तों के सामने फख्र से कहा होगा, तुमने ये कहा था, आओ ज़रा एक नज़र मेरे हुसैन इब्न अली को देखो। तुम सारे फरिश्ते मिलकर क़यामत तक अपने सारे सजदे में ले आओ और ज़रा मुआवजा करो, क्या तुम्हारे तमाम सजदे हुसैन इब्न अली के एक सजदे की ज़कात भी बनती है या नहीं बनते? मेरे हुसैन के एक सजदे की ज़कात भी बनते हैं या नहीं बनते? अल्लाह अकबर। फिर फरिश्तों ने भी कहा होगा, मौला जिस सजदे पर अली को नाज है, मुस्तफ़ा को नाज है, तुझ खुदा को भी नाज है। अल्लाह अकबर। हम फरिश्ते भी बैक ज़ुबान होकर कहते हैं, मौला हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा के फरिश्तों को भी नाज है, हम फरिश्तों को भी नाज है। अल्लाह अकबर। आपकी शहादत हो गई, लोगों ने यजीदों ने सर नेज़े पर चढ़ा दिया। जब सर नेज़े पर थे तो किसी अक्लमंद ने उन्हें कहा, तुमने जिस सर को झुकाने के लिए काट कर रख दिया, शहीद कर दिया, लेकिन ये कैसा सर है जो कटने के बाद भी तुम्हारे सरों से बुलंद है, जो कटने के बाद भी तुम्हारे सरों से बुलंद है। अल्लाह अकबर। बकिया कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जुम्मे में फिर आपको मैं आगे सुनाऊंगा। बस आखिरी बात कहकर गुफ्तगू ख़त्म। थक तो नहीं गया? अब मैं आपको बात सुनानी है। ये जो आप पहले बैत की मोहब्बत में बैठे हैं, आपने ये लंगर शरीफ, ये महफिल सजाई है, अहले बैत की मोहब्बत का कोई सिला भी है या नहीं? सिला तो अल्लाह उसके रसूल के क़यामत के दिन हमें अता फरमाएंगे। सरकार फरमाते हैं, मोमिन को कांटा भी लगे ना, रब फिर भी अजर अता फरमाता है। कांटा लगे तो अजर मिलता है। अहले बैत के नाम पर तू खैरात करे, रब तुझे अजर नहीं देगा? उनका जिक्र सुनकर तेरा दिल खुश होता, रब तुझे अजर नहीं देगा? ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा। आइए एक राहिब का, ईसाई का वाक़या सुनाना चाहता हूँ, जो तारीख़ की किताबों ने बयान किया कि अहले बैत की मोहब्बत का सिला क्या मिलता है। जब ये काफ़िला जा रहा था ना, एक जगह पर पड़ाव किया, रात पड़ गई। जब रात हुई, एक गिरजा घर का साथ ईसाइयों का चर्च था, एक ईसाई के राहिब की नज़र पर पड़ी कि नेज़ों के ऊपर कुछ सर लगे हुए, सर चढ़े हुए। वो आया, उसने तमाम चेहरों को देखा तो उसकी नज़रें जब मौला हुसैन के चेहरे पर पड़ी ना, तो निगाहें टिकी की टिकी रही। जब रब हिदायत का सामान बनाता है तो रब यूँ बहाने बना दिया करता है। अल्लाह अकबर। रब ये हिदायत का सबब बना रहा। मौला हुसैन पर नजर टिकी। उसने पिछली किताबों में पढ़ रखा था, सरकार के बारे में भी, सरकार की हाल के बारे में भी। उसने कहा, यजीदियों लोगों, क्या तुम इस सरे अनवर को एक रात के लिए मेरे हवाले नहीं कर देते? मेरे हवाले कर दो। उन्होंने कहा कि हम तेरे हवाले कर देंगे, तो हमें देगा क्या? कहा कि जो मुँह मांगे कीमत मांगोगे मैं वही दूँगा। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने जो दिरहम व दीनार जितने मांगे उसने दे दिए। वो मौला इमाम हुसैन के सर मुबारक को उठा कर कर दिया। जब घर गया, उसने मौला इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक को साफ़ किया, मट्टी को झाड़ा, खुशबू लगाई, साफ़ सुथरा करके एक थाल के अंदर रखा और सरकार मौला हुसैन के सर अनवर के सामने बात अदब होकर बैठ गए। मौला हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करें। मौला इमाम हुसैन की नज़रें उसके चेहरे पर, उसकी नज़रें मौला हुसैन के चेहरे पर। मैं कहता हूँ सारी तेरी किस्मत पर कुर्बान जाओ कि रब ने तुझे जाते जाते मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब करवा दी। ये 14 अगस्त आ रही है, इस 14 अगस्त में इंशाल्लाह महफिल होगी तो मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाऊंगा पाकिस्तान की दिफा के हवाले से। ये जो पाकिस्तान बचा हुआ है ना, ये भी आले नबी औलाद अली के कदमों की खैरात है। सियालकोट का ये वाक़या बड़ा मशहूर, मैं आपको उस मौका पर सुनाऊँगा। मौला हुसैन के चेहरे को वो तक रहा है, ज़ियारत कर रहा है। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन की नज़रें उस पर पड़ रही है।
جب یہ محبت کائنات کے خدا نے دیکھی، کائنات کے مصطفیٰ نے دیکھی، اللہ اکبر، رب کائنات نے نگاہوں سے پردے اٹھائے۔ جب پردے اٹھے تو کیا دیکھتا ہے؟ مولا حسین کے سر سے ایک نور کی لاٹ نکل رہی ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ آسمانوں اور مولا حسین کے سر انور، ان کے درمیان ایک نور کی لاٹ، یہاں سے نور نکل کر وہاں جا رہا ہے، وہاں سے نور یہاں آ رہا ہے۔ پردے اٹھا دیے۔ جب اس منظر کو دیکھا تو بے حیران ہو کر گیا، بے خود ہو گیا، جھوم گیا، چومنے لگا، پیار کرنے لگا۔ اللہ اکبر، جب رات کا آخری وقت آیا نا، سر والی آنکھیں بند ہو گئی۔ تو حسین سے محبت کرتا ہے تو کیا سمجھتا تجھے صلہ نہیں ملے گا؟ آج سن، رب عیسائی کو صلہ دیتا ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو صلہ نہیں دے گا۔ آنکھیں بند ہوئی، کیا ہوا؟ سر والی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل والی نگاہیں کھل جاتی ہیں۔ کائنات کے آقا مولا مدینے سے تشریف لے آتے ہیں، سرکار جلوہ گر ہوتے ہیں، اس کی ککھوں والی کلی، پتھروں والی کلی نور سے بھر جاتی ہے۔ میں تو کہوں گا پہلے تو پتھروں والی کلی تھی، لیکن اب وہ جنت بھی اس پر رشک کر رہی تھی، جنت بھی ناز کر رہی تھی کہ تیری بارگاہ میں، تیری جگہ پر ہمارے آقا مولا کے قدم لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار آئے، سرکار نے فرمایا، اے عیسائی جانتا ہے میں کون؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، اے نورانی چہرے والے بیان فرما دیجئے۔ فرمایا، جس سر انور کے ساتھ تو محبت کر رہا ہے نا، مجھے اس حسین کا نانا کہا جاتا ہے۔ میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں اپنے روزے سے چل کر آیا ہوں۔ تو نے محبت کی، تو نے پیار کیا، میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا، میرے خون نے یہ گوارا نہ کیا کہ تو عیسائی ہو کر میری آل سے محبت کرے۔ جس گردن کو میں چومتا رہا ہوں، تو بھی اس گردن کو بوسہ دے، تو بھی اس گردن کو خوشبو لگائے، اس گردن سے پیار کرے، پیار میری اہل بیت کے ساتھ کرے، میرے حسین کے ساتھ، اور پھر رہے تو کافر اور بے ایمان ہو کر تو مر جائے، اور کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو، جہنم میں چلا جائے، رب دے جہنم میں پھینک دے۔ نہ، میری محبت نے جی گوارا نہ۔ میں دیکھ لیا جب تو نے میرے حسین سے محبت کی نا، تیری اس محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں مدینے سے چل کر تیرے گھر آ گیا، میں وہاں سے چل کر تیرے گھر آیا ہوں، تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں، اور جا، میں تجھے کلمہ بھی پڑھا رہا ہوں اور تجھے جنت کی ضمانت بھی دے کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ تو نے میرے حسین سے محبت کی، اور میرے حسین سے محبت کرنے والا کافر ہو کر مرے، جہنم میں جائے، یہ مجھے مصطفیٰ کو گوارا نہیں، خدا کو بھی گوارا نہیں۔ میں وہاں سے چل کر تجھے کلمہ بھی پڑھانے آیا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جب اس کی آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے زبان پر جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صبح ہو گئی، سر انور کو لے کر یزیدیوں کے پاس آ گیا، کہا کہ یہ لو سر، کہا کہ اگر چاہو تو ایک رات کے لیے اور دے سکتے، کہا کہ نہیں دے سکتے، کہا کہ بات کیا ہے؟ اس نے پھر یہ ساری بات سنائی، لیکن مہر لگی تھی، کیا اثر ہوتا؟ اللہ اکبر، اگر عیسائی حسین سے محبت کرے، سرکار مدینے سے چل کر آ جائے اور اس کو کلمہ پڑھا دے، جنت کی ضمانت دے دے، جب تو کلمہ پڑھنے والا حسین ابن علی سے محبت کرے گا، بن دیکھے ان کے نام پر خیرات کرے گا، ذرا سوچئے، مجھے بتائیے، کیا ہمارے آقا مولا ہمیں اس محبت کے صلے سے محروم رکھ سکتے ہیں؟ ہم اس محبت کے صلے سے محروم رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ اگر عیسائی کو محبت حسین کا صلہ مل سکتا ہے تو پھر ہم غلاموں کو بھی محبت حسین کا صلہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا